کیونکہ جو ہی ہم انگریزی میں لکھتے ہیں تو ہم موت بیر ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ڈان میں انگریزی میں لکھنا شروع کیا تو وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے ڈائری آف ویگابونڈ، تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں. یعنی میں نے 50 کتابیں اردو میں لکھی ہیں تو پڑھا لکھا اسٹیبلش نہیں ہوا. تو یہ اسی طرح ہی ایچ ایم کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ انگریزی میں ہے تو یہ بہت شاندار ہے. لیکن میرا یہ ہے کہ بھئی یہ کیونکہ میں 47 سے پہلے پیدا ہوا، میں نے پورا پاکستان دیکھا. اب میں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ بڑے گولڈن کنٹری اٹ واز. یہ دنیا کا سب سے چمکتا اور سب سے خوبصورت ملک تھا، یہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر میری ورشن آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ ورشن ایک سیشن ہو درکار. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کچھ لکھتے تھے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا. مثلا ضیاء الحق کے زمانے میں ہم کہانیاں لکھتے تھے، وی نیور ایکسیپٹیڈ ہم، جو بھی آج بھی ہم وہی مطلب فصل کاٹ رہے ہیں جو وہ ہو گیا ہے. اور چنانچہ وہ کہانی جو تھی وہ فوراً ان کی نظر میں آتی تھی. میں ذاتی طور پہ کوئی 1.5 سال بین رہا پی ٹی وی سی. میرا واحد ذریعہ روزگار جو تھا وہ پی ٹی وی تھا اور کتاب تھی. تو اس کو جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مطلب طارق کی فلاں کہانی پہ آبجیکشن ہوا ہے یا کسی اور بھی لوگ تھے، تو وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے، وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، سوسائٹی ہمارے ساتھ تھی. لیکن دا ٹیبلز ہیو ٹرنڈ ناؤ. جو رولرز ہیں دے ڈونٹ کیئر اے ڈیم کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں ان کے خلاف. اور تھینک گڈنس کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مجھے رات جو تھا پرائم منسٹر ایوارڈ ملا ناول کا، تو مجھے شوکت صدیقی نے پوچھا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو مجھے انعام نہ ملتا ویسے. تو وی آر ویری لکی کہ ہمارے جتنے بھی رہنما سو کالڈ ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں اور ہم تھوڑا سیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اب وہ جو ٹیبل ٹرن اس طرح ہوئی ہیں کہ ہم جو کوئی لکھتا ہے، اب سوسائٹی اتنی ریڈیکلائز ہو گئی ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. نو دیٹ از مچ مور ڈینجرس. اور ہم کسی کے بھی ہیرو نہیں رہے، گورنمنٹ کے تو تھے ہی نہیں کبھی، اب سوسائٹی کے بھی نہیں رہے. مثلا میری کتاب نکلے تیری تلاش میں آئی ہے، اس میں صادقین کے اسکیچز ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ بک صادقین ایور بسائڈ البکامیوز اللہ اسٹرینجر، اور یہ دوسری کتاب تھی السٹریٹ کی. وہ جب پبلشر نے کہا جی یہ اب اسکیچ نہیں چھپ سکتے، میں نے کہا یہ 30 سال سے چھپ رہے ہیں، 40 سال، کہنے کے تھنگس ہیو چینج. تو اس میں ہمیں حذف کرنے پڑے. اسی طرح میری 3-4 کتابوں کے ڈیلکس ایڈیشن آئے خانہ بدوش کا. میرے پبلشر نے کہا جی یہ لائنیں کاٹی. میں نے کہا یار یہ شروع سے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ یو کانٹ امیجن کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. سیالکوٹ میں 200 بندہ تھا جو ایک بندے کو لنچ کرنے کے لیے جاتا. ابھی ریسنٹلی وہ رپیٹ ہوا ہے. دیٹ از اے سوسائٹی. اب ایک آدمی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو وی کین آلویز سے کہ یار یہ پاگل تھا، یہ ایکسیپشن ہوتی ہے. نو، ہم اتنے ریڈیکلائز ہو گئے. ایز اے نیشن وی ہیو گون میڈ. اینڈ ایز وہ پرانی گریک سیئنگ ہے کہ دوز whom God wish to destroy make them mad first. So we have come that stage. We have become mad. اب اس میڈ ورلڈ میں جو کریٹو رائٹر ہے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں میں اس طرح نہ پڑھا جاؤں. تو چنانچہ ہم ایک ایسی گھٹن میں کہتے ہیں نا کہ لوگ جو اس قسم کے معاشرے ہوتے ہیں اس میں بڑا لٹریچر کریٹ ہوتا ہے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. ان معاشروں میں کچھ نہ کچھ حمیت ہوتی ہے. مسلمان جتنے تھے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ان میں سے وابی ہے اور کون فلاں ہے. وی ور مسلمس. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب جب وہ ریلیجن کی بات کی، آپ کے گوشت گزار ایک چیز ہے. آل آف اے سڈن ہم خدا حافظ کہتے آئے تھے
وہ ایک دن اللہ حافظ آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل اللہ حافظ کہا جاتا ہے. تو میں نے ایک دو بہت متدلل قسم کے لوگوں سے پوچھا کہ سر یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے جی خدا دوسروں پہ بھی ہوتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ بھی امیڈیٹلی آپ یہ کہہ کے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیٹ مینس کہ یو بلیو کہ دوسروں کے خدا ہوتے ہیں نا. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے کہ ہم اللہ حافظ کہیں گے. وہ رب العالمین لکھا ہے، اس نے اللہ العالمین تو نہیں لکھا کہیں. لیکن دا ریلیجن چینجز. اب اس کی اللہ حافظ میں وہ رزم ہی نہیں ہے جو خدا حافظ میں. شاید یہ اینٹی عجم کوئی ہے کہ عجم والے خدا کہتے ہیں. تو اس قسم کے جو جھگڑے تھے ہمارے، مطلب میں آپ ہی بات کروں گا کہ تھوڑا سا جو بھی میرا ہے کہ بھئی میرے دوست تھے محمد کاظم. آئی تھنک قرآن پاک کا جو ون آف دا بیسٹ ٹرانسلیشن ہے جس کو آپ ربانی سے پڑھ سکتے ہیں، محمد کاظم نے کیا. لیکن اس سے پہلے مولانا فتح محمد جالندری کا سب سے آتھینٹک سمجھا جاتا تھا اردو ٹرانسلیشن آف قرآن پاک. آپ اس کو نکالیں جو آج 70-80 سال پہلے ہوا ہے. اس کا پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں خدا کے پاک نام سے. اب مولانا یا تو فتح محمد جلندری غلط تھے یا ہماری 1400 سال ہم جو خدا حافظ کہتے ہیں وہ غلط تھے یا اللہ حافظ. تو اس قسم کے جو ہے نا جھگڑے وہ ہم پہ بھی اثر ڈال کہ ہم کیا لکھیں اور کیا نہ لکھیں. میں تو بولتا چلا جاؤں گا، آپ پہ بات کرنی ہے.